شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ جناب صدر محترم حاضرین، آج کے اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے متعلق عرض کروں گی، جو عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، جو قرب خداوندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا اور تمام دنیا کے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہر انسان کی پیشانی عرق آلودہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز اور چھوتے طرز میں کھینچا ہے۔ فرمایا: یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترحقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کریں گے، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی۔ غرض اس دن ہر انسان میں ایک شان بے نیازی ہوگی، ہر شخص بے چینی و گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز اور چھوٹے طرز میں کھینچا ہے۔ تمہارے دیانت و امانت، تمہارے صداقت و روحانیت آج تمہیں اس یوم الجزا سے بچا سکے گا۔ ارشاد ہوگا: یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرص محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کر کوئی دفتر میں ہے۔ دوستو، ان تمام عمل میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا: ہم نے تمہیں تندرستی و صحت عطا کی تھی، تم نے اسے نماز کے لیے استعمال کیا یا نہیں؟ روزی محشر کے جاں گزار بود، اولین پرشش نماز بود۔ یقیناً نماز ہی ایک اہم ترین عبادت اور دین کا ایک اہم ستون ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا۔ نماز کفر اور اسلام کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ حضرات، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے ہی نماز ادا کرے، اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کافروں والا عمل کیا۔ گویا نماز کفر اور اسلام کے درمیان ایک آڑ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس آڑ کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز ایک نور ہے، اس سے دل کو روشنی ملتی ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، سکون و اطمینان میسر ہوتا ہے۔ فرمایا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب بھی گھبراہٹ کا موقع ہوتا یا کوئی مصیبت نازل ہوتی، آندھی و طوفان آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔